السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے توریت مقدس عطا فرمائی۔ سوال: مومن کی کیا نشانی ہے؟ جواب: جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر کس مقام کی طرف ہجرت کر گئے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر زغر کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوال: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں؟ جواب: حافظ علاء الدین مغلطائی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ سوال: کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جواب: کوہ آدم سری لنکا میں واقع ہے۔ سوال: سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب: سورۃ روم میں اہل روم کو فتح کی نوید دی گئی۔ سوال: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے سفر طائف کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا مطلب جانور، مویشی ہے۔ سوال: روزے میں 3 چیزوں سے روکا جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور تیسری چیز کون سی ہے؟ جواب: روزے میں 3 چیزوں سے روکا جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ و فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔
سوال: وہ کون سی آیت ہے جو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری؟ جواب: وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سوال: ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ ایک دن میں تیار کر لیتے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ سوال: حضرت شیث علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب: اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال: مالداروں میں سب سے پہلے امت محمدیہ میں کون جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداروں میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: بتوں اور پتھروں کی پوجا کس قوم سے شروع ہوئی؟ جواب: قوم عاد سے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب: عراق میں۔ سوال: قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس چیز کو دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام شراب کو دیا گیا ہے۔ سوال: صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ سوال: کس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: وہ کون شخص ہے جسے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا؟ جواب: حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا۔ سوال: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وہ شخص جو نہ تو خدا کا قائل ہو اور نہ اس کی صفات کا قائل ہو تو وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ ملحد کے معنی لادین کے ہیں۔ سوال: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ مقام اعراف میں رہیں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟
जवाब कुरान पाक की सूरह अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई कैसे? जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई। सोबिया लोंडी को आज़ाद का परवाना मिल गया। सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था? जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था। सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बताएं। जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बनु ज़हरा है। सवाल किस काफर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब काफर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल क़याम पजीर रहे? जवाब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल क़याम पजीर रहे। सवाल कुरान मजीद की किस मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं? जवाब कुरान मजीद की 7वीं मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं। सवाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा किसने दिया था? जवाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा यहूदा ने दिया था। सवाल गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल किस काफिर जादूगर की परवरिश हज़रत जिब्राइल ने की? जवाब मूसा सामरी जादूगर की परवरिश हज़रत जिब्राइल ने की थी। सवाल इस्लाम से पहले किस महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था? जवाब इस्लाम में सबसे पहले मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था। सवाल अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की है? जवाब अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की है। सवाल दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसको आया था? जवाब दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया था। सवाल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? जवाब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दरिया सारा खुश्क हो गया था। सवाल क्या जन्नत में भी शादी और निकाह होता है? जवाब जी हाँ, जन्नत में भी शादी और निकाह होता है। सवाल यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्कुफल किस पैगंबर का लक़ब था? जवाब यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्कुफल हज़रत हज़केल अलैहिस्सलाम का लक़ब था। सवाल कुल कितने ग़ज़वात लड़े गए? जवाब कुल 27 ग़ज़वात लड़े गए। सवाल जिस्म की ज़कात किसे कहते हैं? जवाब जिस्म की ज़कात रोज़े को कहते हैं।
سوال: کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکلوایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال: غزوہ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: خندق کھودنے کے دوران مہاجرین اور انصار آپس میں لڑنے لگے۔ مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے اور انصار کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سوال: خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ سوال: سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں ہے۔ سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی سورت فتح میں ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: کس صحابی کے جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے۔ سوال: بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب: بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں 70 سال تک رہے۔ سوال: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب: جنت اور جہنم میں سب سے پہلے جنت کو پیدا کیا تھا۔ سوال: بنی اسرائیل کو فرعون سے کس دن نجات ملی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل کو فرعون سے جمعے کے دن نجات ملی تھی۔ سوال: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت کس نبی کے جیسی بنا دی جائے گی؟ جواب: جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی بنا دی جائے گی۔
سوال، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال، کس شخص کے لیے اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے؟ جواب، اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے جو ہر مومن مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ سوال، طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب، طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی کا ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب، ریکارڈ ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال، قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب، قرآن پاک کی سورۃ الکوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال، قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ جواب، قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سوال، دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب، دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی نیک بیوی ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ جواب، حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ہی آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں؟ جواب، وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال، جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال، عیدین کے ایک موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، بتائیں وہ عصا کس نے ہدیہ کیا تھا؟ جواب، عیدین کے موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، وہ عصا مبارک شاہ حبش نجاشی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کس سورت میں سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر زیادہ بار آیا ہے۔ سوال، کون سا جانور اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ جواب، مینڈا وہ جانور ہے جو اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا۔ سوال، وہ کون سا انسان تھا جو مر گیا اور جاندار جانور کے ذریعے اس کو زندہ کیا گیا؟
जवाब वो गाय है जिसका जिक्र पारा नंबर 1 में है, जिसका खुलासा ये है कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था। कातिल का इल्म ना होने पर लोगों को परेशानी हुई तो अल्लाह ने इनसे कहा कि गाय ज़बह करो और इसके एक हिस्से को इस मकतूल से छुआ दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया तो वो शख्स जिंदा हो गया और इसने अपने कातिल का नाम बतला दिया। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस बादशाह की कैद में रहे? जवाब, अजीज मिस्र की कैद में। सवाल, नबूवत का दावा करने वाली औरत का नाम बताइए। जवाब, सज्जा। सवाल, किस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चे की उम्र 9 माह होती है? जवाब, जापान में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है। सवाल, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब, अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल, खाने काबा को और किन नामों से याद किया जाता है? जवाब, खाने काबा को काबातुल्लाह, बैतुल्लाह और बैतुल हराम के नामों से याद किया जाता है। सवाल, पहले 4 खुलफा इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब, पहले 4 खुलफा इस्लाम को खुलफा राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण के वक्त नमाज पढ़ी और कहाँ पढ़ी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद ग्रहण के वक्त मस्जिद में चले जाते और लंबी लंबी 2 रकात पढ़ते। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ी। सवाल, मंगल और जुम्मे के दिन कपड़े धोने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, अक्सर लोगों में ये ख्याल आम पाया जाता है कि मंगल और जुम्मे के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि इससे घर में बेबरकती और बीमारियां पैदा होती हैं, जबकि कुरान और हदीस से इन बातों का कोई सबूत नहीं मिलता। ये मन घड़त बातें हैं जो नस्ल दर नस्ल इंसानों में मुंतकिल होती चली आई हैं और यहाँ तक कि ज़बान ज़दे आम हो गई। इस्लाम में किसी भी दिन कपड़े धोने की कोई ममानियत नहीं है। सवाल, अल्लाह के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था? जवाब, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने पत्थर को मुक्का मारा था जब पत्थर इनके कपड़े लेकर भाग गया था। सवाल, लफ्ज़ इस्माइल के माने क्या हैं? जवाब, लफ्ज़ इस्माइल के माने अल्लाह का सुनना है। सवाल, कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है? जवाब, कुरान मजीद की 4 सूरतों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता जुलता था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबे था। सवाल, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और की मन्नत माननी कैसा अमल है? जवाब, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और की मन्नत माननी हराम अमल है।
سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال: کلیم اللہ کا کیا لقب ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا کیونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ سوال: موسیٰ کے معنی کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Meow.